بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عنوان لکھتے ہیں، دنیا سے دھوکہ کھانے والوں اور نفس کے قیدیوں سے خطاب۔ جن لوگوں کو من جانب اللہ غذا حاصل ہوتی ہے ان کے بالمقابل گروہ کا اب تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے غذا ملتی ہے، اور میں نے آگے بتایا تھا کہ جس وقت ہم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور عمل میں آگے بڑھتے ہیں تو جو ہمارے اندر کے راز کھلتے ہیں، نکتے کھلتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، اور وہ سوچیں جو ہوتی ہیں ہماری وہ بہتری کی سوچیں ہوتی ہیں، اونچائی کی سوچیں ہوتی ہیں، اور پہلے ہمیں کبھی نہیں وہ آئی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک غذا مل رہی ہے اللہ کی جانب سے۔ جیسے ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پہلی سے دوسری کلاس، تیسری، چوتھی، وہ آگے پرواز کرتا ہے۔ طالب مولا کہیں پر بھی رکا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی رکتا ہے۔ طالب مولا ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ میں مکمل ہو گیا، منو دنیا سمجھ آ گئی، اسے دنیا سمجھ آئی ہے، دین سمجھ نہیں آیا۔ دین سمجھ میں آ جائے تو دنیا بلی ہو جاتی ہے اور آخرت بلی ہو جاتی ہے۔ کسی جو یہ کہتا ہے میں نے سمجھ آ گئی ساری پاری، اسے سمجھ نہیں آئی ہوتی۔ اگر سمجھ آ گئی ہوتی تو اس کا دین بڑھ گیا ہوتا، ایمان بڑھ گیا ہوتا۔ تو اس نے کہا جن لوگوں کو من جانب اللہ غذا حاصل ہوتی ہے ان کے بالمقابل گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک دنیا دار شیخ کی مکاری بجلی کی کوند کی طرح، جس کے ذریعے راستے طے نہیں کیا جا سکتا۔ اہل اللہ میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کا مال یعنی کمالات نہیں چھینتے۔ ایک تو انہیں بات سمجھائی کہ ایک دنیا دار شیخ کی مکاری بجلی کی کوند کی طرح۔ مجھے احمد بھائی نے بتایا ان کے پاس 50 لاکھ پڑا ہوا ہے، تو میں جاٹی یار میں ہفتے مرکز بنانے لگا، یار میں نے ہونے چاہیے سن، یار مل جان گے۔ اب میں نے کیا کیا یہ انہوں نے بات سن کہ ایک دنیا دار شیخ کی مکاری بجلی کی کوند کی طرح، فوری دیکھے تو کیے نال نہ پلو۔ کل سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال سمجھائی کہ یہ جو دنیا دار مکار ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ جیسے میں آگے اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مرید بناتے ہیں یہ کنٹیکس بناتے ہیں، یہ ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں، یہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ سیاسی پیری مریدی ہوتی ہے۔ طالب مولا والا پیری مریدی کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق بھی اللہ واسطے ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ گین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے کہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے علم عمل میں اضافہ کرے گا، ہمیں جذبے والی باتیں کرے گا تاکہ ہماری روح پرواز کرتی ہوئے آگے جائے۔ یہ ہوگا ایک طالب مولا پیر اور مرید کا تعلق۔ اگر دنیا کا تعلق ہو تو پھر نہیں ہوگا، دنیا کا تعلق ہو تو پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے جب بھی کوئی بات سنی کہ پیر ایسا کرتے ہیں، میں نے وہ بات ہی چھوڑ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی نظر ہے کہ پیر ایسا کرتے ہیں تو ہم وہ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ کتابیں چھپواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سارے تو چندہ پانے رسالہ چھپوانے ہیں ہر مہینے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں نے سارے بندے، تم ہی یار بندے لبو یار، رسالہ چھپوانا ہے یار۔ اس رسالے کے ذریعے پیر کمائی کرے گا، وہ دے گا کچھ نہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث جماعتیں، آپ پوسٹ آفس میں چلے جائیں، دیوبندی کا رسالہ وہی پورا سال اسی طریقے سے، کوئی نئی چیز نہیں۔ اہل حدیث وہی رفعی دین پہ لڑائی، آمین پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بریلویوں نے کل چیلم تیجے 10ویں پہ میلاد پہ لڑائی کر رہے ہیں، رسالے بک رہے ہیں، اور ان کو ایک دوسرا نہیں پڑھ رہا۔ اہل سنت دیوبندی کے نہیں پڑھ رہا، دیوبندی اہل حدیث کو نہیں پڑھ رہا۔ یہاں تو کوئی چیز لکھی جا رہی، کوئی اور اپنے ہی پڑھتے یا سنبھال لیتے رہے، بھائی سے جماعت کے نام آیا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا بیٹے۔
حاصل تب ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کسی کو خط لکھیں، جیسے حضور نے لکھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میری اتباع کر لو نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے، خط لکھ دیا نا۔ آپ بڑوں کو خط لکھیں، یار اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں بتاؤ ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ سارا مسئلہ یہ ہے پیسوں کا ہے۔ اگر سارے ایک ہو جائیں گے تو جنرل سیکرٹری کون بنے گا، وزیر خزانہ کون بنے گا، پریزیڈنٹ کون بنے گا، لڑائی پڑ جائے گی۔ لڑائی ان کی ہے۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، جب ہم یہ کہیں گے آؤ یار بیٹے بیان کرو، آؤ یار بیان کرو، تو کرنا کس نے؟ آپ نے۔ آپ کو یہ پتہ لگا بیان کرنے سے مجھے کچھ ملے گا تو آپ آ کے کریں گے بھی، آپ آ کے کریں گے بھی۔ آپ کو ملتا کچھ نہیں، آپ کرتے نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میرے بیان کرنے سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، میں کوئی نقطہ ایسا بیان کروں گا، میں کوئی ایسی بات کروں گا، بات سے بات بنتی نکلی۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، ایک آیت، ایک کیا کہتے ہیں لائن پڑھ کر میں کچھ نہ کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا، کہ پیر وہ ہوتا ہے جو اندر کی خواہشات کو فنا کر دے، خواہشات پوری کرنے والا نہیں ہوتا کہ میں آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ میرے پاس مسئلہ لے کے آئیں گے، میں ایسے دعا کروں گا سارے مسئلے تھوڑے حل ہو جائیں گے۔ اور بابا اس مقام پر لے کر جانا ہے جہاں آپ کے اندر نفس کی چیخیں سنائی ہی نہ دیں تاکہ آپ روئیں نہ، جہاں آپ کے معاملات شریعت کے مطابق ہوں، رکتے ہی نہ ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ طالب مولا تھوڑی ہیں۔ میں سکھانے والا تو تب بھی بنوں گا جب آپ طالب مولا ہوں گے۔ پھر آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ مکاری، عیاری، چلاکی، ہوشیاری سے کام لیتا ہوں کہ دینداری سے کام لیتا ہوں، پھر تعلق کو نبھانے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بات سمجھائی کہ ایک دنیا در شیخ کی مکاری بجلی کی کوند کی طرح ہے جس کے ذریعے راستے طے نہیں کیے جا سکتے۔ وہ ایہو جی بجلی نہیں جس طرح راستہ طے کرے، وہ کہے گا نہیں یہ عقل مندی اور طرح دی ہے۔ اہل اللہ میں کبھی مخالفت نہیں ہوتی، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ اس طرح کہتے ہیں اللہ کے ولیوں میں فرق نہ کرو۔ اہل اللہ میں کبھی مخالفت نہیں ہوتی، اس لیے تو ہم نے قانون بنا دیا، نقش بندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سب ٹھیک ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سب ٹھیک ہے، قانون سازی کر دی تھی کیوں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اہل اللہ میں کبھی مخالفت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کا مال یعنی کمالات نہیں چھینتے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمال موجود ہے تو میں آپ کی تعریف کروں گا، یار اس کے اندر یہ کمال موجود ہے۔ وہ ایک دوسرے کے کہتے ہیں نا، جیسے اکثر کہتے ہیں نا، وہ انہیں ادھر پیر نے ادھر فیض بند کرتا۔ بیٹے فیض کو ایسی چیز نہیں جو بند کی جا سکے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیسے بند کیا جا سکتا؟ اس کی مثال سمجھائی جاتی ہے۔ اس بچے نے سورۃ قل ھو اللہ یاد کی، اگلا اسے غائب کر کے دکھا دے، اس کے اندر سے نہیں ہو سکتی۔ بھائی اس کا اپنا حاصل ہے، اس نے اپنی کوشش سے اپنے اندر ایک قل ھو اللہ سورت یاد کر کے رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا۔ جو اسے آتی نہیں وہ چھینی بھی تو کیا چھینی، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اس کا ایمان کوئی سلب نہیں کر سکتا، تو اس کو بے ایمان بنا دے، نہیں سلب کر سکتا۔ یہ ہماری کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ اگلے نے فیض بند کر دیا۔ فیض تب بند ہوتا ہے جب آپ غلطی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقیر پر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر شریعت پر چل رہے ہو تو مصیبت اور پریشانی نہیں آتی۔ باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فقیر پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کس وجہ سے آتی ہے؟ شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اگر پریشانی آئے اور شریعت پر چل رہے اسے پریشانی نہیں کہے گا، کہے گا صبر ہے، شکر ہے، مزہ آیا۔ ابھی ہم جاتے جاتے باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا یار امیر آدمی نا کنا مزیدار کام ہے کہ وہ رام نے مرکز بنا لینا۔ میں کہا تو کہنا یار دیکھو بڑے پیسے لگتے پے، میں کیوں کہاں، اور چل یار کوڑا گھٹ بھار ہی لینے ہیں، اسی کیا گے اسی میٹھا گھٹ بھار دے پے ہیں۔ یار لفظ چینج کریں، لفظ چینج کریں، یہ نہ کہیں کہ یار پیسے جیب بیچ نہیں ہیں، تو لگ رہے ہیں نا، اللہ نے دے رکھے ہیں تو لگ رہے ہیں، شکر ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی او یار بڑے یار پیسے بڑے لگتے پے، ضرورت ہی کہنے کی نہیں بیٹے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب میں کیا کہتے ہیں ایز اے پیر ایسی بات کروں گا تو آپ کیسی کریں گے؟ گرو جنہ ٹپنے چیلے جان چھڑاپ، تو اسی بھی تو چنگے ہی کرو گے نا، ایسے تو میں تمہیں سکھا رہے ہیں۔ اگر میں ہی کہاں گا، میرے کہنے کا مطلب کیا یا پیسے بڑے لگتے پے، جس کا مطلب کہ لوگ یار پیسے دیو،
پھر مطلب میں بن جائے گا نا بیٹے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار اور امیر آدمی یار سن کڑا مسئلہ بنتا ہے یار, پیسے لگتے پھر تو غریب آدمی کبھی ایک نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے اس طریقے کا جس سے انسان کو سمجھ آئے کہ میں نے بات تھوڑے اچھے طریقے سے کی. ٹھیک ہے جی. اور کوڑا گھٹ بھر لینے ہیں, نہیں اسی میٹھا گھٹ بھر لینے ہیں, کوڑا گھٹ کا بھرنا ہے بھائی, ہم نے کیوں بھرنا ہے. الحمدللہ. تو کہتے ہیں اہل اللہ میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کا مال یعنی کمالات نہیں چھینتے, بلکہ اگر کسی کا پتہ بھی چل جائے تو کمال کو آگے بڑھاتے ہیں, مثال دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے, آپ نے کہنا کھانا کھانا ہے, کہتے ہیں نہیں, چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اپنے مرید کو بلایا, یہ کھانا پیک کرو اس کے گھر پہنچا دو. کہتے سرکار انہیں کیا کہتے گیا ہے کہ نہیں کھانا. کہا بیٹے اس نے اپنے نفس کے لیے نہیں کھانا تھا, اب جب بعد میں نفس کے بغیر جائے گا, اس کے مانگا ہی نہیں ہے, وہ یہاں ہے نہیں, جائے گا تو کھا لے گا. کمال کمال. اسی طریقے سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بعد ایک بندہ آیا, جانے لگا تو اس نے 200 روپیہ دیکھا سرکار نذرانہ, تو اس نے ان کی نیت کو پانپا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا, کہتا تمہاری یہی نیت ہے نا, 200 دیں گے تو 2000 ہوئے گا. کہتے جی سرکار. کہتا تم میرے زیادہ غریب رکھ لے. اب ان کے درمیان کیوں بات یہ ڈالی؟ اس لیے کہ بیٹے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, ہم تربیت نہیں کر پا رہے. تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معیار اوپر بڑھایا جائے نا, نہیں تو اس کا سارا مال تو ضائع کہ اللہ واسطے تو ہوا ہی نا. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس نے جو دیا ساری زندگی میں لگایا, جہاں پر لگایا وہ اللہ واسطے نہیں تھا, دنیا داری واسطے تھا. ہم شادیوں پر نیوندرے دیتے ہیں, اسی نیت سے ہوتا ہے نا کہ ایسی شادی کرنی ہے تو ہم بھی ملیں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ قرض ہوتا ہے, دینا پڑتا ہے. اور اگر ہم نے نیوندرا دیا ہی نہیں, کہا میری طرف سے ہے, میری شادیاں تو دیو نہ دیو چھڈو پر, میں لینے واسطے نہیں دینا پیا, ایز اے سپورٹ دینا پیا کہ چلو یار ایک دوسری سپورٹ کر دیں, تو پھر کہانی اور ہوگی. اس زندگی میں کھیلنا سیکھنا چاہیے نا, مزیدار کھیل جس میں کر کے مزہ آئے کہ یار میں نے اس لیے ایسا کیا. اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے ٹھیک ہے, اور اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہ بھی ہو, آپ کے ساتھ نہ بھی چلے, تو آپ نے کس کے لیے کیا؟ لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی تب ہوگی کہ جب ہم کہیں ہم نے کہا تھا ہوں ساڑی بلی سانو میں آؤں, یہ ہے تکبر. پھر یہ اس طرح سے پڑے گا. اس لیے ہم نے ایسی کہانی نہیں سنانی. الفاظات غور کے ساتھ سننے میرے جو میں کہہ رہا ہوں, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کام کرنے شروع ہو جائے گا نا, خود ہی پتہ لگ جائے گا یار اس میں تبدیلی آئی ہے, خود ہی پتہ لگے گا اس کے اندر نا تبدیلی آ رہی ہے. عالم آخرت کی نعمتیں ناقابل زوال ہیں, اور اس کی خوشی کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوتی. عجیب ہی بات ہے, جو یہاں پر بیان کر دیں نا آخرت کا, جنت کا, جو یہاں بیان کر دیں سب جھوٹ ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں وہ نعمتیں ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں. آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں, اسے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, وہ اس سے ماورا ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں دن رات ہی نہیں ہے, جہاں تھکاوٹ, جہاں نیند ہی نہیں ہے. ہم جہاں تھک جاتے ہیں نا 8 گھنٹے سو جاتے ہیں, پھر کام کرنا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی اس قدر نعمتیں وہاں پر آپ کو ملیں گی کہ آپ نہ سوئیں گے, نہ سورج ہوگا, نہ دن ہوگا, نہ رات ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں نہ دن ہے نہ رات ہے, جو دل کرے وہ آپ نے کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جنت میں وہ ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں. اس لیے وہاں پر وہ کچھ ہے, وہاں پر دن رات ہے ہی نہیں, کیونکہ نہ سورج ہے نہ چاند ہے. وہاں ایک جیسا موسم ہوگا, وہاں سونا نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں تھک کے سو جاؤں گا یار, وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہے. اس لیے وہ جو فرما رہے ہیں نا کہ عالم آخرت کی نعمتیں ناقابل زوال ہیں, ان کو زوال ہی نہیں آئے گا. یہاں
آپ کسی پیر سے کہیں مجھے یہو جہا تویز دے دے میں گلے چ پاواں تے بچہ بچہ ہی رہے وڈا نہ ہوئے, نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ ٹائم اینڈ سپیس والا کھیل ہے. یہاں پر بچے نے ابھر نہیں, ایک دن لنگ گیا. وہاں پر آپ جوان ہی ہوں گے, جوان ہی رہیں گے اور جوان ہی رہیں گے. اتنے بڑھاپا ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹائم ہے ہی نہیں, دن رات ہے ہی نہیں. چاہے تھی کہو کل بڈھا ہو جانا ہے, وہاں ہے ہی نہیں. اس لیے آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے, جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر وہاں پر بیویاں بھی ہوں گی تو ہمیشہ ہی باکرا ہوں گی, ہمیشہ ہی باکرا ہوں گی. آگے سمجھدار. تو اس لیے کہ عالم آخرت کی نعمتیں ناقابل زوال ہیں اور اس کی خوشی کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوتی. میں آج کل نا صبح سوئی گیس آ جاتی نا 4:30, میں بڑی خوشی محسوس کرتا کہ یار وہ کہ کہتا ہے میرے واسطے اللہ نے کنیاں نعمتیں رکھی ہیں. صبح تہجد وقت اٹھتا ہے, چلو وضو کر لے گا, غسل دی حاجت ہے غسل کر لے گا, آرام نہ تہجد پڑھ لے گا, فجر پڑھ لے گا. میرے واسطے نے, میں کیوں کہا نہیں گیا نہ آئے لہدا گل, میں ویسے ہی گل کر. ورنہ ہم نے الیکٹرک ہیٹر لگانا کہ یار ہم نے کام کرنا ہے بس. اللہ نے اسباب دیے ہیں, ذرائع دیے ہیں, پیسہ دیے, استعمال کرنا دین کے لیے, اپنی سہولتوں کے لیے, کہ سہولتیں بھی اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے, نمازوں کے لیے, دیگر کام کرنے کے لیے دیا تو کر لے نا. اور سے دہاوے واسطے چیزاں پانی ہے کیا کرنی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک کوٹ تھا, بڑا گرم تھا, تو میں ایک شادی پر پہن کر گیا. تو میرے تائے کے بیٹے تھے, ان دونوں نے اچھے کوٹ پہنے ہوئے تھے, لیکن وہ ٹھنڈ مارن والے نہیں سن. کہتے یار اس نے سردی چ پستے پہ آ, تو چنگا یار پا کے میں کہ چیز تے او جی استعمال کریے, فیشن واسطے تھوڑی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے عورتیں سردیوں میں جاتی ہیں یہو جہے لباس پا کے تے ٹھٹر دیا رہتی ہیں, پتہ نہیں کی کرتی ہیں. ڈرامہ لگا ہوا ہے ہمارے ادھر, دکھاوا ہی دکھاوا ہے, لگا رہو, کیری آن, جاری رکھو. تو عالم آخرت کی نعمتیں ناقابل زوال ہے اور اس کی خوشی کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوتی ہے. اتنے غم نال دی شے کوئی نہیں جے, اتنے موت نال دی شے کوئی نہیں جے, غم ہے ہی کوئی نہیں. کسی چیز کے چھن جانے کا نام غم ہے, وہاں چھننی نہیں کوئی چیز, آپ کی خوشی لے کر بھاگ نہیں سکتا. آپ نے کہیں ٹریول نہیں کرنا, آپ کا دل کر رہا ہے ٹریول کرنے کو, آپ نے خیال کرنا وہاں پہنچ جانا ہے, وہاں پہنچ جانا ہے. آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہنا یار یہ مثلا محل ہے, یہ بغیر ستون کے ہو بھائی میں ایسا دیکھنا چاہنا, چھت کھڑی رہے گی باقی سارا غائب ہو جائے گا, تہاڈی مرضی, اس طرح دیکھ لو. اور کہا چھت 10 فٹ تے نہیں 15 فٹ تے کر دیو, 15 فٹ تے ہو جائے. مطلب کہ آپ کا موڈ ہے نا, جو مرضی کریں بابا. اس میں آپ جہاں بیٹھے ہوں گے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے, نہریں بہ رہی ہوں گے آپ کے نیچے, کیا خوبصورتی ہے. آپ بیٹھے ہیں, اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بنانے سمندر میں بناتے نا چیزیں, وہاں وہ نہیں نیچے آپ کے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تھلے جو وہدا پیا, میں چاہتا میرے سر تے اتوں ہیں کر کے لنگے میں تھلے بیٹھا ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. کہ نیچے ہے تو اوپر نہیں ہو سکتا, جیسے آپ کا دل کرے, کوئی انج کر کے لنگ جائے, میں بیٹھا ہوں, جیسے مرضی انجوائے کریں. وہاں پر یہ نہیں ہوگی جیسے ایک صحابی نے کہا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فصل ہوگی, کہتا تو بیج نہیں, انج کہے کہ بوئیں گے, انج کر کے اگے گی, انج کر کے کاٹ لیں, تیری مرضی ہے. اس نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی اس طرح کی بات کرے گا اس کے لیے آسانی ہے, ایسا ہوگا ایسے کرنا ہے ایسے ہو جائے گا. اس لیے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا دنیا دار اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس بے وفا ہوتا ہے. دنیا دار اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس بے وفا ہوتا ہے, اس لیے دنیا دار بھی بے وفا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ساڈے نال نہ رلیا ملیا نہیں ہوتا نفس, یہ تمہیں سوچا اینج دیکھ کے ادھر لے کے ٹر پے گا. ٹھیک ہے, ایسے میں کہنا ہمیشہ نیگیٹو دے کے پازیٹیو آؤ. ٹھیک ہے نا, نیگیٹو دے کے پھر پازیٹیو آؤ, ٹھیک رہو گے. اگر پازیٹیو دے کے نیگیٹو جاؤ گے پھر مارے جاؤ گے. خیال ہو کاروبار چلے گا نہیں چلے گا, چل گیا تو اللہ دی مرضی, اچھے رہیں گے. اسے سمجھایا گیا کہ دنیا دار اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس بے وفا ہوتا ہے, اس لیے دنیا دار بھی بے وفا ہوتے ہیں. نفس کا قبلہ فسق و فجور ہے, گناہ کرنا اس کا مقصود ہے. دنیا دار ہاں کتنا ہی ذہین ہو, جیسے اکثر دیکھیں
یورپ نے کتنی ترقی کی ہے، کتنی ترقی کی ہے سائنس نے کتنی ترقی کی، لیکن وہ دین پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں. اس ترقی نے ان کو کسی دین جو کا چھڑیا ہی نہیں. اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ جتنے دیندار ہوں گے، وہ شیعہ ہو، وہ قادیانی ہو، کنے ذہین نے، لیکن جب تحقیق کرنے پہ آتے ڈنڈی مار جاندے ہیں، اتنے ہی رہتے جتنے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ تو باہر نہیں نکلے، انے ذہین نے. دیکھو ہم تو نکلے ہیں نا بھائی، بریلوی کوئی نہیں جی، دیوبندی اور نہیں پا اہل سنت اینج کر کے ہم تو نکلے. ہم نے تو رولا ڈالا کہ ہم یہ والے اہل سنت ہیں، وہ نکل بھی نہیں پاتے، اتنے ذہین ہوتے ہیں. اس لیے ایک سمجھایا ہے، دنیا دار ہاں کتنا ہی ذہین ہو، جب وہ آخرت سے غافل ہے تو مردہ ہے. دنیا دار کو جب کبھی ہدایت میسر آتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا. نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور یقین دلاتا رہتا ہے کہ عمر دراز ہے، آئندہ نیکی کرنے کا موقع ہے، فی الحال دنیا کے مزے اڑا لو. وہ کیا کہتے ہیں، مجھے رات کو کاشی بھائی کا فون ہے، سائیں جی کل فارغ ہو؟ میں کیا حکم کرو؟ کہتے ہیں سائیں کھانا کھانا سی. میں کب؟ کہ جب آپ کہیں. میں کہا میں تو روزہ رکھنا، روزہ کھولنا نہیں. کہا ٹھیک ہے سائیں روزہ کھولنا. میرا ارادہ روزہ رکھن دا ہے، میں کھان واسطے روزہ چھڑ دا، یا پھر میں روزہ کھول کے کرا میرے کو کھادا نہیں جانا. تو میں کو جھوٹ بولا؟ میں کہ یار میں روزہ رکھنا. موسم اتنا اچھا آیا ہے، اتنا پیارا موسم آیا ہے، راتی تہجد پڑھ لو، صبح روزہ رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھڈ خالی دا خالی. اللہ تعالیٰ نے سانو وقت دیتا ہے. میں کہ تھوڑا وقت نہ کھیلتے لئیے نا. تو روٹی لے کے چاہ گئی، پھر روٹی نے اسی روزے دے بنایا، سواب پہنچایا روزہ کھلوان دا. ٹھیک ہے نہیں؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ فائدہ اٹھانا یعنی اپنا نقصان بھی نہیں کرنا اور فائدہ بھی اٹھا لینا اور ان کو فائدہ بھی دلوا دینا. ٹھیک ہے جی. تو انسان نفس کو دھوکے، لیکن یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم نے خوشی ایسے منائی ہے. جیسے وہ آج کیا کہتے ہیں نا، ہیپی نیو ایئر. ساڈے ہر دن ہی نیو ہی ہے. وہ کہتے صبح آئی تو راتی شب برات، بخشش دی راتاں نے ساڈیاں، منگن دیا راتاں نے ساڈیاں. ساڈا ہر دن ہی سال ایکو جہا ہی ہے، برابر ہی. تو اس لیے کہتے ہیں نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور یقین دلاتا رہتا ہے کہ عمر دراز ہے، آئندہ نیکی کرنے کا موقع ہے، فی الحال دنیا کے مزے اڑا لو. کہتے ہیں وہ آواز تلاش کر جو کبھی گمنام نہ ہو، اور وہ نور حاصل کر جس کے لیے غروب ہو جانا نہیں ہے، اور وہ نور صرف اہل حق کے پاس ہے. وہ آواز تلاش کر جو کبھی گمنام نہ ہو، وہ نور حاصل کر جس کے لیے غروب ہو جانا نہیں، اور وہ نور صرف اہل حق کے پاس ہے. اس دنیا کی ساری شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن موت ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمجھو جس نے جادوگروں کی جادوگری کو نکل لیا. کتنے مزے سے سمجھایا انہوں نے، کیسے لفظ بولے کہ اس دنیا کی ساری شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن موت ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمجھو. یعنی وہ جو دنیا ہے نا، وہ ساری دنیا دی مکاریاں یاریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی انہوں واسطے موت سمجھو کہ اینج کر کے ساریاں کھا جائے گی تو اینج کر کے پھر کھڑی ہو جائے گی. کہتے یار کوئی چیز کھانا نا بندہ پیٹ بھر جاتا، ٹھڈ پھل جاتا، وہ سارا کچھ نکل گئی اور پھر اینے دی اینی کہتے ہیں موت ضعیف آ جائے. یہ اللہ دی قدرت اے نہیں ہو سکتا. یہ گل سمجھ آ گئی کہ جی اللہ دی قدرت ہوندی ہے نا، وہ پتہ لگ جاتا کہ اللہ دی قدرت. دیکھو بھائی ہم لوگ، میرے جیسے لوگ نوکریاں چھوڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے دین کا کام کرنے نکلے ہوں تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. میں نے تو برکتیں اترتی دیکھی ہیں، رحمتیں لوگوں نے نام سنے ہیں، لوگوں نے نام سنے، ہم اترتے دیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتا ہے. پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، بندے پر نہیں ہوتا. تو اس نے فرمایا کہ وہ آواز تلاش کر جو کبھی گمنام نہ ہو، اور وہ نور حاصل کر جس کے لیے غروب ہو جانا نہیں ہے، اور وہ نور صرف اہل حق کے پاس ہے. اس دنیا کی ساری شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن موت ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمجھو جس نے جادوگروں کی جادوگری کو نگل لی. اسی طرح موت ان تمام ہنر مندیوں کو نکل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے دنیا کی تاریکی چھٹ گئی تھی اور نور خداوندی اس تاریکی کو نگل گیا تھا.
یہ ابھی بھی بیٹے ہم جس عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس عالم میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ مصروف سمجھیں. اللہ تعالیٰ مصروف ہے. کہتے ہیں نا ایک کیا کہتے ہیں دہریہ نے سوال کیا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, تو اس نے ایک سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو اللہ ذلیل کرتا ہے, اللہ عزت دیتا ہے, کیسے دیتا ہے؟ انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دیا نا. انہوں نے کہا ایک جو آخر والا سوال ہے تو ذرا نیچے آ کے سن, میں اوپر بیٹھ کے جواب دے رہا ہوں. وہ نیچے آیا, وہ اوپر چلے گئے. کہتے ہیں اللہ یہی کر رہا ہے, تیرے جیسے کوئی ذلیل کر رہا ہے, میرے جیسے کوئی عزت دے رہا ہے. اور 24 گھنٹے ہی ہو رہا ہے, کہیں نیچے آ رہے کہ اوپر جا رہے, کوئی نیچے آ رہے کہ اوپر جا رہے, سارا کچھ چل رہا ہے. کائنات میں کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. جیسے آپ ایک ٹریفک میں سٹک ہو جائے, آپ دیکھیں ٹریفک رکی ہے, آپ تو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ تو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ تو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, وہ سٹک ہے, آپ چل رہے ہیں. یعنی تہاڈا سفر گلاں گلاں نال صبر دے نال یا گالاں دے نال انجن کر کے چلدا ہی پیا اور نہیں رکیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں ٹریفک رکی ہے, ٹریفک تجھ سے چل رہی ہے, ٹریفک رکی رہے کوئی بات نہیں, لیکن تجھے اچھا ہی بولنا چاہیے, تجھے برا نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ تیری ٹریفک نہیں رکی ہوئی. تو اس لیے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ نہ کچھ دینے والا ہے. ٹھیک ہے, بندہ جیسے جیسے سمجھتا رہتا ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ یا میرے واسطے بھی اللہ نے نعمت کی ہے, یا اللہ نے میرے واسطے بھی نعمت کی. بچپن میں میرے گھر جب بیٹا نہیں نا تھا تو شاید کیا کہتے ہیں نا, ہوتا ہے نا کسی کو کہ یار میرے گھر پتر نہیں ہے گا, میرے 4 دھیاں نے. مجھے کبھی نہیں ہوا تھا, میں کہ اللہ نے انہیں پتر دیتے ہیں, گل ہی کوئی نہیں. اس وقت مجھے ساتھ ایسا ہی تھا, مجھے کبھی یہ لالچ ہی نہیں تھا بیٹا ہونا چاہیے. یقین مانے لالچ ہی نہیں تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے. وہ تو میرے گھر والوں نے کہا, سسٹر کے گھر میں 3 بیٹے تھے, اس کے گھر بیٹی نہیں تھی, میری 4 بیٹیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا. میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ تیری گل قبول ہوتی ہے نا, دعا قبول ہوتی ہے, مہربانی کریں. اچھا ماں پتر لین واسطے آپ دعا کروا لیں گے میرے کو پیو کو, تو اتنے جا کے دعا کری اللہ مجھے پتر دے. تو سسٹر نے کہا میرے واسطے دعا کری, میں تی ہوئے. اچھا میں بھول گیا, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نا سیڑھیاں چڑھا تھا خانے کعبے کے, پہلے تو وہاں پر بیٹھنے دیتے تھے, اب تو بیٹھ نہیں تھا. میں بیٹھ کے میں کوئی ہوئی دعا کرنی ہے یار, میں بیٹھ کے میں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے, انہوں پتر چاہیے, انہوں وہ دے دی, انہوں دھی چاہیے, انہوں وہ دے دی. میں کہ یا اللہ مینوں ہور پتر نہیں چاہیے, میں تبلیغ کرنی ہے, تیری مہربانی مینوں ہور اولاد نہیں چاہیے. دعا مانگ لی, وہ گھر دھی ہو گئی, وہ گھر پتر ہو گیا, یہ تو پتر ہویا. تو وہ بعد انہوں نے کہا بھی تین تے کی کہتے ہیں نے رسولیاں نے, تین تے انج ہو گیا, تین تے انج ہو گیا, ہوں تیرے گھر تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی انج کر. میں کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ کو دکھایا, اس نے کہا نہیں گھر اولاد نہیں, تو اینی موٹی رسولی ہو گئی. نہیں میں وقت گزرتا رہا, میں کبھی نہیں روکا کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. میں کہ اگر آپریشن کرانا, جس دن کبھی آپریشن کروانا, ڈاکٹر نے کہا یار پیٹ نہیں پھڑوانا چاہیے, ہاں وہاں اگر تکلیف نہیں نہ دے رہی تو رسولی رہے, کوئی مسئلہ. پھر ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا ایک میں ٹیسٹ لکھ کے دینا, انہوں نے ٹیسٹ لکھ کے دینا. انہوں نے کہا اصل میں نا تمہارے مینسز ہے نا اس کا مطلب کہ ٹائم ہی ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے میسج ختم ہو جائے, کیا تمہارے مینسز ہی ختم ہو گئے, رسولی کوئی نہیں تمہارے اندر. میں سارے ریسرچ کیا کہ کس طرح گل گھومی, کی ہویا, کہڑی دعا کس طرح قبول ہو کے کی آئی, نہ انہوں کوئی تکلیف, نہ کوئی پریشان آیا, نہ کوئی رسولی. میں آپ کو ویسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں دعائیں قبول ہوتے میں نے دیکھی. میں کہ یار میں بس صرف دین دا کام کردا ہی پیا, جہاں مطلب ہے وہ قبول ہوئی, بھی تو ہوئی ہے نا, یہ بھی تو ہوئی ہے نا. اگر وہ ہوئی ہیں تو یہ بھی ہوتی پی, چلتے پے, جہاں مطلب ہے اللہ ساڈے کو دین دا کام لے رہے ہیں, ساری دعا قبول ہے الحمدللہ. تو فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے دنیا کی طریقی چھٹ گئی اور نور خداوند اس طریقی کو نگل گیا تھا. خدا کے اس نور مطلق میں اس طریقی کو نگل جانے سے کوئی اضافہ نہ ہوا, اور وہ پہلے ہی مکمل تھا. تمام دنیا کا ایمان لانا خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتا. کائنات کو اللہ نے اس لیے فائدہ فرمایا کہ اس کے پہچاننے کی نشانیوں میں اضافہ ہو جائے. وہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تب میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اسی رب دی پہچان جیسے نہ یہ طرح پہچانے نہ جائے. ہم ہیں نہیں کہ بھائی میں پہچانیا جاؤں, کیسی ہے اسی رب دی پہچان. رب دی پہچان کس طرح,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਨਾਲ ਮੁਤਸਿਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਰ ਦੇ ਸਾਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ کہ بھئی اے ہی اللہ والا، ٹھیک ہے جی۔ ذات اور نشانیوں کے اضافے میں فرق ہے۔ کسی ذات میں اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے ناقص تھی، ذات قدیم حدوث اور نقصان سے بالا، اللہ ازلی ابدلی ہے۔ یہ ٹائم بھی ہمارے لیے ہے نا، وقت چل رہا ہے، سورج ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کوئی سورج نہیں، چاند نہیں جائے گا، اللہ اس گلیکسیز میں سے نکل کے، اسے ٹائم اینڈ سپیس، یہ ایسے سمجھیں جیسے میں ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یوں کہانی چلتی 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 آ رہی ہے، ہم یہاں اس موڑ پہ آ گئے، گل سمجھ لینا۔ اللہ کریم جس جگہ پر ہے نا، ایک مثال دینے لگا، حالے وہ تو چلتا بھی پیا، وہ بھی دیکھتا پیا کی ہوا، وہ بھی سارا کچھ حالے اینج کر کے دیکھے تو سارا پیچھے ایسے بھول گئے نا، اج کل کا دن بھول گئے ہیں، ادھر نہیں، اتوں بھی چلتا پیا، وہ حالے چلتا پیا، اتنے آئے ہیں، وہ اگے بھی دیکھ چکے ہیں، ہوں انہوں نے کتنے جانا ہے، حشر کی ہے تے قبر کی ہے تے وہ کی ہے، اے کتنے نے، وہ ساڈا انہوں بھی پتہ، ساریاں چیزاں جڑیاں نا، جڑا انہیں سارا کھڑاک پھیلایا نا، اتوں لے کے اتوں تک سب وہی نظر چ، اسے ٹائم اینڈ سپیس نہیں۔ وہ ادھر دیکھے تو وہ باب آدم آدم علیہ السلام، وہ شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، اگے 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 سب 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 تے ایسے اگے تک اللہ تعالیٰ نے سارا پتہ ہے کہ ہونا کی، تو گل سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہوا، ادھر دیکھے تو ہونے لگتا انجوائے ایسے 1400 سال ساڈے واسطے، وہ واسطے نہیں ہے گے، وہ واسطے لمحہ رکیا پیا، جس طرح سرکار نے معراج شریف کی، معراج دی رات گئے، لمحہ رک گیا نا، واپس آئے تو اسے ہی کنڈی کھڑکتی پئی ہے، وضو کا پانی اسے ہی ہے، بسترا گرم ہے، یہی بتایا جاتا نا۔ اللہ کریم نے سارا کچھ کروا کے واپس بھی بھیج دیا، ٹائم رکا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اس کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں جو رکے گا، ٹائم ہمارے لیے ہے کہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، زندگی بھاگ رہی ہے، وہ تو ازلی ابدی سرمدی ہے، ذات قدیم حدوث اور نقصان سے بالا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون مشکل ہے لیکن تو سنتا رہے، اللہ تو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ معارف اور حقائق کے نقطے اللہ ہی کے توفیق سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتا سنتا رہے، گلا مکن گیا نہیں، لیکن تینوں جتوں سمجھ آنی شروع ہوئے گی نا، پھر پتہ لگ جائے گا اصل کی سے۔ اسے سنتا رہے، اس نیک صحبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ نیک صحبت میں نا وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ویسے ہم بیٹھیں گے، کیا حال ہے بھائی، طبیعت ٹھیک ہے، یہی گلیں ہوں گی اور کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا چیز، اس میں چیزیں آتی ہیں، جب اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اندر چیزیں کوئی اندر سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں۔ جیسے میں بیٹھے بیٹھے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون سا نقطہ بیان کرنا، لیکن بیان کرتے کرتے کئی نقطے آ جاتے ہیں، سوچ کے دائرے کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ جیسے بھی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر سے لے کر ادھر تک سب سامنے، تارنا جو کچھ کرنا رب نے سب انہوں پتا جی، کہ تارنا کرنا کی سب رب انہوں پتا، کتنے روکنا کتنے روانا کتنے سانا سب رب انہوں پتا۔ ایسا میں جتنے رک رہا یہ کہو تیری مرضی، تو کہ چلنا ہی نہیں سی، ٹھہر جا یار، رک جا ذرا پانی پانی پیے گا، سمپل کام۔ جنہ اسی کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعلق رکھیں گے، انہیں بی پی نے مریض نہیں بنانا، انہیں ٹینشن کٹ ہوئے گی۔ جنہ دین تے چلو گے انہیں کامیاب، جسمانی طور تے، ایمانی طور تے، روحانی طور تے، ہر طرح دے کامیاب۔ دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے محبت پیر، محبت نبی، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔